الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور محترم بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو گرچہ زبانوں پر بہت آتا ہے، نعروں میں بہت سنائی دیتا ہے، لیکن عمل کے میدان میں سب سے زیادہ مجروح ہے، اور وہ ہے خواتین کے حقوق۔ یہ موضوع صرف عورتوں کا نہیں بلکہ انسانیت، شرافت، عدل اور معاشرتی توازن کا موضوع ہے، کیونکہ یاد رکھیے، جس معاشرے میں عورت محفوظ نہیں ہوتی وہ معاشرہ کبھی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا۔ عورت کون ہے؟ عورت ماں ہے جو گود میں جنت رکھتی ہے، عورت بیٹی ہے جو رحمت بن کر آتی ہے، عورت بہن ہے جو غیرت کا معیار ہے، عورت بیوی ہے جو زندگی کی ساتھی ہے، اور عورت استاد ہے جو قوم کی معمار ہے۔ اگر عورت سنور جائے تو گھر سنور جاتا ہے، اور اگر گھر سنور جائے تو قوم بن جاتی ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا کے بیشتر معاشروں میں عورت وراثت سے محروم تھی، خرید و فروخت کی چیز سمجھی جاتی تھی، اس کی کوئی مستقل شناخت نہ تھی، بیٹی ہونا باعث ندامت سمجھا جاتا تھا۔ قرآن اس ظلم کی تصویر یوں کھینچتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ وہ اندھیرا تھا جس میں عورت دم توڑ رہی تھی۔ اسلام عورت کی نجات کا پیغام ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو انسان تسلیم کیا، اس کے حقوق کو واضح کیے، اس کی عزت کو ایمان سے جوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہو۔ یہ جملہ نہیں، معمار انسانیت ہے۔ عورت کے بنیادی حقوق ہے حق حیات اور تحفظ۔ اسلام نے عورت کی جان، عزت اور عصمت کو حرام قرار دیا۔ تشدد، مار پیٹ، تذلیل، بدکلامی سب ظلم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حفاظت سب سے پہلے عورت کے لیے ہے۔ عورت کو تعلیم سے محروم کرنا جہالت کو جنم دینا ہے، نسلوں کو اندھیرے میں ڈھکیلنا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ ماں پوری نسل کو پڑھا دیتی ہے۔ نکاح میں رضامندی کا حق۔ اسلام زبردستی کے نکاح کو رد کرتا ہے۔ بیٹی کوئی بوجھ نہیں کہ جہاں چاہے باندھ دیا جائے۔ نکاح عبادت ہے، سودا نہیں۔ مہر عورت کا مقدس حق۔ مہر عورت کی عزت کی قیمت نہیں بلکہ اس کی خود مختاری کی علامت ہے۔ اس کا شرعی حق ہے کہ مہر ہڑپ کرنا اللہ سے جنگ ہے۔ وراثت کا حق۔ بیٹی ہو یا بہن، بیوی ہو یا ماں، اسلام نے سب کو وراثت دی، لیکن آج بہن کو کہا جاتا ہے بھائی خوش رہے۔ یہ جملہ نہیں، کھلا ظلم ہے۔ ازدواجی احترام اور حسن سلوک۔ بیوی نوکرانی نہیں، بیوی عزت دار ساتھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کا مقام۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کی خدمت عبادت ہے۔ ان کو رلا کر حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ آج عورت
دو انتہاؤں میں پس رہی ہے، کہیں رسموں کے نام پر ظلم، کہیں آزادی کے نام پر استحصال۔ اسلام درمیان کی راہ ہے، عزت کے ساتھ آزادی، پردے کے ساتھ وقار، مردوں کی ذمہ داری۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، قوام کا مطلب حاکم نہیں، قوام کا مطلب ذمہ دار، محافظ، سہارا بننے والا۔ خواتین کی ذمہ داریاں، حقوق کے ساتھ حیا، عفت، کردار، نسلوں کی تربیت، یہ سب عورت کا عظیم مشن ہے۔ ایک روشن واقعہ ہے، حضرت عمر جیسے خلیفہ ایک عورت کی بات پر سرعام اپنا فیصلہ واپس لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت نے عمر کو غلط ثابت کر دیا۔ یہ ہے عورت کا مقام اسلام میں۔ ہمارا اجتماعی عالمیہ یہ ہے کہ ہم عورت کے حقوق پر تقریر کرتے ہیں مگر گھروں میں ظلم کرتے ہیں۔ یہ دوغلاپن اللہ کو پسند نہیں۔ آج ہمیں عہد کرنا ہوگا، بیٹی کو بوجھ نہیں رحمت سمجھیں گے، بہن کا حق نہیں ماریں گے، بیوی کو عزت دیں گے، ماں کو وقت دیں گے۔ یاد رکھیے، عورت کا احترام اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں خواتین کے حقوق سمجھنے، ماننے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔